بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در منع امید از مخلوقات۔ منع کا معنی ہوتا ہے روکنا، از مخلوقات مخلوقات سے امید کے روکنے کے بیان میں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے رکھے، مخلوق سے کوئی امید نہ رکھے۔ مثلا وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ فلاں بندہ کرے گا تو یہ کام ہو جائے گا، اس کے دل میں یہ ہو کہ یا اللہ اگر تو چاہے گا تو یہ کام ہوگا، میری امید تجھ سے ہے۔ اور باقی تو سارے کیا ہیں؟ سبب اور وسیلے۔ تو کوئی کام کب ہوتا ہے؟ جب اللہ چاہتا ہے، اور کسی کام سے بندے کو چھٹکارا کب ملتا ہے کسی چیز سے؟ جب اللہ چاہتا ہے۔ باقی سارے کیا ہیں؟ وسیلے ہیں اور سبب ہیں۔ تو وسیلوں پر اور سبب پر نظر نہ رکھے بلکہ نظر اللہ تعالیٰ پر بندہ رکھے۔ یہ صوفیاء کے نزدیک، اولیاء اللہ کے نزدیک بہت اعلیٰ رتبہ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے کہ جہاں بندے کی نظر مخلوق پر نہیں ہوتی بلکہ خالق پر، اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، اور سبب پر نہیں ہوتی، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اس سبق کا کے عنوان کا جو ٹائٹل ہے اس سبق کا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ازیں پس مکن تکیہ بر روزگار، کہ ناگہ ز جانت برآرد دمار۔ ازیں پس، اس کے بعد، پس کا معنی ہوتا ہے بعد یا پھر، ازیں اس سے، از کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور این کیا ہے؟ اشارہ ہے، اشارہ، اسم اشارہ۔ این کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ مکن تکیہ، بھروسہ نہ کر، بر روزگار، زمانے پر۔ مکن کون سا فعل ہے؟ فعل نہی ہے۔ کس مصدر سے؟ کردن مصدر سے۔ کہ کا معنی کیوں کہ، ناگاہ پیچھے آ چکا ہے، اچانک۔ ناگاہ کا معنی اچانک، ز جانت تیری جان سے، برآرد باہر لائے گا، دمار کا معنی ہوتا ہے تباہی، ہلاکت، کسی چیز کا تباہ ہو جانا، ہلاک ہو جانا۔ اس کے بعد زمانے پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ اچانک تیری جان سے ہلاکت باہر لائے گا۔ ہلاکت باہر لانے کا مطلب ہے کہ تجھے یہ بات تباہ کر دے گی۔ زمانے پر بھروسہ، لوگوں پر بھروسہ، یہ تجھے تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو زمانے پر بھروسہ نہ کر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دمار عربی کا لفظ ہے، دمرناہم تدمیرا، وہ اسی سے بنا ہے۔ دمار کا معنی ہوتا ہے ہلاکت، بربادی۔ مکن تکیہ بر لشکر بے عدد، کہ شاید ز نصرت نہ یابی مدد۔ مکن تکیہ کا معنی بھروسہ نہ کر، بر لشکر بے عدد، بے انتہا، بے عدد لشکر پر۔ بے عدد سے مراد یہاں یہ ہے کہ جس کو گنا نہ جا سکے، جو کاؤنٹیبل نہ ہو، گنا نہ جا سکے۔ اتنا بڑا لشکر بھی اگر تمہارے پاس ہے نا تو اس لشکر پر بھروسہ نہ کر۔ کیوں؟ اس کی وجہ اگلے مصرعے میں بیان کریں۔ شاید کا معنی ممکن ہے یا ہو سکتا ہے، ز نصرت، اللہ کی مدد سے، نہ یابی مدد، تو مدد نہ پائے، یعنی لشکر تو تیرے ساتھ ہو لیکن اللہ کی مدد ہو سکتا ہے تیرے ساتھ نہ ہو، تو پھر وہ لشکر بھی تجھے فتح نہیں دلا سکے گا۔
اس لیے لشکر پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بے انتہا لشکر پر بھروسہ نہ کر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدد نہ پائے۔ نصرت کا ویسے معنی مدد ہوتا ہے، یہاں ہم بامحاورہ ترجمہ کر لیں گے کہ اللہ کی رحمت سے تو مدد نہ پا سکے، نہ حاصل کر سکے۔ نہ یابی کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع منفی، فعل مضارع منفی، مصدر کون سا ہے؟ یافتن، یا بد، یا بند، یا بی، اور نون جو ہے وہ نفی کے لیے لگا ہے، تو نہ پائے۔ مکن تکیہ بر ملک و جاہ و حشم، کہ پیش از تو بود است و بعد از تو ہم۔ ملک و جاہ و حشم، تینوں لفظ پیچھے گزر چکے ہیں۔ حشم کہتے ہیں نوکروں چاکروں، اور ملک و جاہ ملک اور مرتبہ، مرتبے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نوکر چاکر ہوتے ہیں نا ساتھ، ہر وقت جو ان کے کام کاج کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ نہ ملک پر، یعنی ملک سے مراد ہے یہاں بادشاہی، نہ بادشاہی پر بھروسہ کر، نہ اپنے مرتبے پر بھروسہ کر، اور نہ ہی نوکروں چاکروں پر۔ کیونکہ کہ ہونا، کیونکہ پیش از تو ہے نا، تجھ سے پہلے، پیش کا معنی سامنے آگے بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا ہے۔ پیش از تو کا معنی تجھ سے پہلے، بودست لوگ ہوئے ہیں، بودا است اصل میں ہے، بودن سے بودا است ہوئے ہیں، و بعد از تو ہم، اور تیرے بعد بھی۔ کیا مطلب کہ تجھ سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جن کے پاس حکومت تھی، نوکر چاکر تھے، خزانہ تھا، مرتبہ تھا، تو ان کے خزانے یا مرتبے نے یا نوکروں چاکروں نے انہیں بچا نہیں سکی یہ چیزیں، اور تیرے بعد بھی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رتبے والے لوگ آئیں گے تو یہ چیزیں نہیں بندے کو بچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو اپنی سب امیدیں رکھنی چاہیے۔ بھروسہ نہ کر بادشاہی اور مرتبے اور نوکروں چاکروں پر، کیونکہ تجھ سے پہلے بھی ہوئے ہیں اور تیرے بعد بھی ہوں گے۔ مکن بد کے بد بینی از یار نیک، نمی روید از تخم بد بار نیک۔ مکن بد، برائی نہ کر، برائی نہ کر، کہ کا معنی کیونکہ، بد بینی تو برائی دیکھے گا، از یار نیک اچھے دوست سے، یعنی اگر تو برائی کرے گا نا تو تیرے جو اچھے دوست ہیں وہ بھی پھر تیرے ساتھ برائی کریں گے، وہ تیرے ساتھ برے سلوک پر اتر آئیں گے اگر تو ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ نمی روید، نہیں اگتا ہے، نمی روید کون سا فعل ہے؟ فعل حال ہے۔ مصدر کون سا ہے؟ رویدن، اگنا، روید مضارع می لگا تو فعل حال بنا، اور نون کس کے لیے آیا ہے؟ منفی بنانے کے لیے۔ نمی روید کا معنی ہوگا نہیں اگتا ہے، نہیں اگتا ہے۔ از تخم بد، برے بیج سے، تخم بیج کو کہتے ہیں۔ تخم بد کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی۔ اور یار نیک کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی توصیفی ہے۔ بار نیک کا معنی ہے اچھا پھل، بار پھل کو کہتے ہیں، بار بوجھ کو بھی کہتے ہیں، پھل کو بھی، کیونکہ پھل بھی تو ٹہنی کے اوپر ایک بوجھ ہی ہوتا ہے نا، تو بار کا معنی بوجھ بھی ہے، بار کا معنی پھل بھی ہے۔ برائی نہ کر، کیونکہ تو اچھے دوست سے برائی دیکھے گا، نہیں اگتا برے پھل سے، برے بیج سے اچھا پھل، یعنی جس طرح بیج غلط ہو، بیج برا ہو
تو اس سے اچھا پھل نہیں اگ سکتا، اسی طرح بندہ اوروں کے ساتھ برائی کرے اور وہ اس کے ساتھ اچھائی کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر برائی کرے گا، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرے گا، تو دوسرے بھی آگے سے اس کے ساتھ برا سلوک ہی کریں گے۔ بسا پادشاہان سلطان شاں، بسا پہلوانان کشور ستاں، پادشاہان یہ بادشاہ کی جمع ہے، سلطان نشان کا معنی بادشاہی کی علامت والے یا غلبے کی علامت والے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، تو جہاں بھی وہ جاتے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ جھنڈا فلیگ ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھو نا، وزیر اعظم جس گاڑی میں بیٹھتا ہے تو گاڑی کے اوپر فلیگ لگا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کے غلبے کی علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ یہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے۔ اسی لیے آفیسرز کے علاوہ کسی کو گاڑی پہ فلیگ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ جو حکومت والا جھنڈا ہوتا ہے نا، تو وہ عام کوئی بندہ اپنی گاڑی پر نہیں لگا سکتا، لگائے تو جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں غلبے کی علامتیں۔ ہیں جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے، اس نے دیکھیں یہاں کتنا کچھ بیج وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس کے عہدے کی علامت ہوتے ہیں نا۔ یہ ہوتا ہے سلطان نشان کا معنی غلبے کی علامت والے، بہت سے بادشاہ غلبے کی علامت والے۔ پہلوانان یہ بھی پہلوان کی جمع ہے۔ کشور ستان کا معنی ہے ملک چھین لینے والے۔ کشور ملک کئی دفعہ آ چکا ہے، ستان جو ہے یہ مصدر ہے ستاندن، ستاندن کا معنی ہے چھین لینا یا اچک لینا، اس سے یہ بنا ہے، امر کا صیغہ ہے، اور یہ دونوں ملیں گے، یہ اس میں فاعل بنتا ہے، آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ کشور ستان کا معنی ملک چھین لینے والے، دوسروں سے لے لینے والے ملک۔ بہت سے بادشاہ غلبے کی نشانی والے، بہت سے پہلوان ملک چھین لینے والے۔ یہ جو پادشاہان سلطان شاں اور پہلوانان کشور ستاں، یہ بھی دونوں مرکب توصیفی ہیں۔ سلطان شاں یہ سارا یہ صفت ہے، اور پادشاہان موصوف ہے، اسی طرح پہلوانان موصوف ہے، اور کشور ستاں یہ پورا اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرکب توصیفی ہیں۔ بسا تند گردان لشکر شکن، بسا شیر مردان شمشیر زن۔ گردان کہتے ہیں پہلوان کو، گردان، ٹھیک ہے، اور تند کا معنی سخت یا بڑا یا مضبوط۔ تند گردان کا بہت سے مضبوط پہلوان، لشکر شکن لشکروں کو توڑ دینے والے، یعنی اتنے بڑے کہ جو کسی لشکر میں گھس جائیں تو پورے لشکر کو توڑ دیں، تباہ کر دیں۔ بسا شیر مردان شمشیر زن، شیر مرد کسے کہتے ہیں؟ بہادر آدمی۔ شیر مردان جمع ہو گئی۔ شمشیر زن کا معنی تلواریں چلانے والے، زدن سے بنا ہے نا، زدن کا معنی ہوتا ہے مارنا، زن جو ہے اس سے بنا ہے۔ شمشیر زن کا معنی تلوار چلانے والے، تلوار چلانے والے۔ بہت سے سخت پہلوان لشکر کو شکست دینے والے، بہت سے بہادر لوگ تلوار چلانے والے۔ بسا ماہ رویان شمشاد قد، بسا نازنینان خورشید خد۔ بسا، بسا جو آ رہا ہے نا، اس کا معنی ہے بہت سے، بس کا معنی کافی ہوتا ہے، بسا کا معنی بہت سے۔ مہرو کہتے ہیں جس کا چہرہ چاند کی طرح ہو، انتہائی خوبصورت۔ ماہرویان یہ جمع ہے۔ شمشاد ایک درخت ہے کہ جس کی لکڑی بہت اعلیٰ اور صاف ہوتی ہے، اور یہ بالکل بہت بلند ہوتا ہے اور بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ عام درخت پتہ ہے نا، ٹہنیاں ان کی ادھر ادھر نکل جاتی ہیں، یہ بالکل سیدھا جاتا ہے اوپر۔ یہ زیادہ تر
پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور اس کی لکڑی بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ شمشاد قد کا معنی لمبے قد والے، یعنی اس درخت کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں نا، جس بندے میں کوئی خوبی پائی جائے نا تو اس کو آپ اس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس میں وہ خوبی پائی جا رہی ہے۔ تو وہ درخت چونکہ بہت اونچا اور سیدھا لمبا ہوتا ہے تو لمبے قد والے بندوں کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ شمشاد قد کا معنی ہے کہ اس درخت جیسے قد والے، یعنی لمبے قد والے، مراد اس سے کیا ہے؟ لمبے قد والے۔ بسا نازنین آن خورشید خد، نازنین اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو نخرے والا ہو، یعنی مراد اس سے بھی ہے خوبصورت، نازنین جو ٹہل ٹہل کے چلے نخرے کے ساتھ۔ خورشید خد کا معنی سورج جیسا جس کا رخسار ہو، خد ان جگہوں کو کہتے ہیں، یہ رخسار ہوتا ہے، یعنی جو سورج کی طرح چمکنے والا اس کا رخسار ہو، اتنا وہ خوبصورت بندہ ہو۔ بہت سے خوبصورت لوگ لمبے قد والے، بہت سے نخرے والے لوگ سورج جیسے رخسار والے۔ بسا ماہ رویان نو خواستہ، بسا نازنینان آراستہ۔ ماہرو پھر وہی آیا ہے، نو خواستہ کا معنی ہے بالکل نوجوان، نو عمر، اور نازنینان پھر وہی آیا ہے، آراستہ کا معنی ہے سجے ہوئے، زیب و زینت جنہوں نے حاصل کی ہو۔ بہت سے خوبصورت لوگ نوجوان، بہت سے ناز والے لوگ سجے ہوئے۔